نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی بھی ہو، کسی بھی درجے کی ہو، اس کے بے شمار فوائد ہیں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے اس کے فائدے بہت ہیں۔ آج میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ شادیاں ہیں، یعنی اللہ نے بھی فرمایا مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 4 نکاح کرو، اور اگر ڈر ہو کہ اعتدال پر نہیں رہ سکو گے، انصاف قائم نہیں کر سکو گے وغیرہ وغیرہ، تو پھر ایک ہی کافی ہے، ورنہ مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ آخر کیا وجہ ہے، کیوں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح کیوں کیے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہر معاملے میں ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے کامیابی کا معیار کا سٹی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ہر سنت دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ ہے۔ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بلال میں نے تیرے قدم کی ہار سنی، کیا کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تو باوضو رہتا ہوں، ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو۔ اس تحیۃ الوضو کی سنت کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی ہار جنت میں سنی، یہ سنت کی برکت ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے میرے نبی کی سنت کی برکت نہ ہو؟ اور اس کے برعکس نقصان ہے، نقصان بھی ہے کہ اگر ہم سنت کو چھوڑتے ہیں، کسی بھی سنت کو چھوڑتے ہیں تو اس کو نقصان بھی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں کراچی سے ایک صاحب ٹینکر چلاتے تھے، وہ ٹینکر چلانے کے لیے جا رہے تھے آگے، وہ تیل کے ٹینکر ہیں جو چل رہے ہیں بڑی بڑی کمپنی کے، تو راستے میں ان کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اب یہ ٹائر پنکچر یہ خود سیکھا ہوا ہوتا ہے، یہ فن جانتے ہیں، ڈرائیور اور کنڈکٹر ٹائپ کے لوگ یہ فن جانتے ہیں کہ ان کے پاس وہاں پہ ٹائر بھی ہوتا ہے اور یہ تبدیل بھی کر لیتے ہیں۔ راستے میں تبدیل کر لیا ٹائر انہوں نے، تو اب یہ تھک گئے، صاحب ذرا ویسے ہی سفر میں تھے، آگے گئے ہوٹل آئے تو ہوٹل کے قریب انہوں نے گاڑی کو روک دیا کہ ہم کھانا کھا لیتے، چائے پی لیتے ہیں، تھک گئے۔ اب ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہاتھ دھو سکے، ہاتھ نہیں دھوئے، اور میرے نبی کی سنت ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، ہاتھ نہیں دھوئے، کھانا کھائے، کھانا کھاتے گئے تو پھر بیچارے لیٹتے گئے اور یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ اب سنیے ہوا کیا ہے ان کا، وہ کہ پوسٹ مارٹم کیا گیا، پتہ چلا ان کے پیٹ کے اندر زہر ہے۔ یہ زہر کیسے چلا گیا کھانے میں؟ چلا اس لیے گیا، یہ جو ٹائر تبدیل کیا تھا اور ٹائروں کے ساتھ کوئی سانپ مرا ہوا تھا اور لتھڑا ہوا تھا، وہ زہر سانپ کا اس ٹائر کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ٹائر تبدیل کیا، آگے جا کر روکے، کھانا کیسے کھانے لگے؟ سنت پر عمل نہیں کیا کہ ہاتھ دھو لیتے تو زہر ختم ہو جاتا، ہاتھ دھوئے بغیر تھکاوٹ کی وجہ سے کھانا شروع کر دیا، وہ زہر سانپ والا جو ہاتھوں میں لگا ہوا تھا وہ اندر چلا گیا اور مر گئے۔ یہ میرے نبی کی سنت کو چھوڑنے کا میں آپ کو ایک وہ بتا رہا ہوں، ورنہ سنت پر عمل کرے، کوئی بھی سنت ہو، نکاح تو بڑی سنت ہے میرے نبی کی، اور اس سنت پر تو لاکھوں میں سے کوئی ایک عمل کرتا ہے، ورنہ ایک شادی ہمارے معاشرے میں، ہمارے وطن عزیز پاکستان میں اور ہمارے ایشیا، یہ جو جنوبی ایشیا ہے، مثلا انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، پاکستان ہو گیا، سری لنکا ہو گیا اور نیپال ہو گیا، مالدیپ ہو گیا، ان میں اس سنت پر کم عمل کرنے والے لاکھوں میں ایک کم ہیں، ورنہ سنت کی برکتیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہر زاویے سے ہیں۔ سنت، کوئی بھی سنت ہو میرے نبی کی تو اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کیا کرتی ہے؟ قدم کیا جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو جو سنت وہ ہے جو جس پر عمل ہی کم لوگ کرتے ہوں، اس کی کیا برکت ہوگی، اس کے کیا فوائد ہوں گے۔ میں آپ کو ایک سنت اور بتا رہا ہوں۔ کوئٹہ میں ایک صاحب نے دعوت دی، ہم گئے وہاں، تو بیان تھا، بیان کی دعوت دی تھی، بیان کے بعد کھانا ہوا، کھانا ایک جگہ پہ کھانے کے بعد جس گھر میں ہم مہمان تھے، اور میزبان جو تھا اس کی دکان کھلنی تھی بڑی، کوئٹہ کی مارکیٹ میں، یعنی کپڑے کی دکان ہے، میں افتتاح کر رہا ہوں اور دعا کروانا چاہتا ہوں۔ ہم گئے، دعا کی، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس نے، ہمارے ساتھی جو کراچی سے گئے تھے، ایک مسواک پیش کیا، تو اس نے کہا آپ نے سنا ہے حدیث میں مسواک کا بڑا فائدہ ہے؟ میں نے کہا ہم بڑا فائدہ ہے۔ اس نے کہا ہم
الفاظ اس کے پیارے، انداز پیارا تھا، طرز کلام، طرز گفتگو، طرز تکلم ایسا پیارا تھا. تم جانتا ہے نہیں جانتا؟ ہم نے کہا تھوڑا بہت جانتا ہے. وہ اتنا فائدہ مسواک کون میں سے؟ ایک فائدہ یہ ہے، اگر یہ مسواک تمہارا جیب میں ہوگا، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوگا اللہ نہ کرے تو تمہارا ہڈی نہیں ٹوٹے گا، تمہیں ہڈی کا نقصان نہیں ہوگا. اچھا، یہ اس دور کی بات ہے جب میں یہ LLB چھوڑ کر دارالعلوم کراچی میں داخلہ لے لیا تھا درسی نظامی کے لیے، اس وقت کی بات ہے. اب ہم نے اس کی بات یہ یوں سمجھے وہ کر لی، اس کمپیوٹر میں فٹ کر دی، اس کے بعد کبھی خالی نہیں رہی جیب مسواک میں. تو خیر اللہ کا کرنا. دیکھیے دارالعلوم کراچی میں اور میرا ایک دوست تھا کراچی کا تھا، ہم لوگ دارالعلوم کراچی سے جا رہے تھے جمشید روڈ مزار قید سے بیک سائڈ میں. تو اب جو شارع فیصل میں بلوچ پل ہے، اس سے نیچے اتر رہے تھے، آگے وہ چرنگی سے آتی ہے جو اس کو کور کرتی ہے، ایک طرف بہادر آباد پڑ جاتا ہے شاید اور دوسری طرف طارق روڈ پڑ جاتا ہے، وہ چرنگی اللہ والی چرنگی کہلاتی ہے شاید. اسپیڈ سے گزر رہے تھے، چونکہ سگنل ابھی ہمارا کھلا ہوا تھا. ادھر سے گاڑی آئی، اس نے جلدی پہنچنا تھا ایئرپورٹ میں، ہمیں ہٹ کیا اور دور جا پھینک. اب ہم دونوں ہسپتال میں، ہم بائک پر تھے، گاڑی نے ہٹ کیا، کسی اللہ والے نے ہمیں ہسپتال پہنچایا لیاقت نیشنل میں. تو میں اور میرا دوست دونوں بے ہوش ہو گئے، کسی نے پہنچا دیا. 2 گھنٹے کے بعد اس کو بھی ہوش ہے، مجھے بھی ہوش ہے. مجھے ڈاکٹر نے کہا بس تھوڑی بہت چوٹیں تھی، وہ چوٹیں تھی. میرے دوست کو کہا کہ آپ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے. 2 جگہ پر ہڈی ٹوٹی، آج بھی وہ لنگڑا کر چلتا ہے. اور مجھے اللہ نے سلامت رکھا. اس میں اور مجھ میں فرق کیا تھا؟ یہ جو ایکسیڈنٹ تھا تو اس کی جیب میں مسواک نہیں تھا، میری جیب میں مسواک تھا. یہ فائدہ دیکھیے. تو یہ سنت جو لاکھوں میں ایک بندہ عمل کرتا ہے، جیسے نکاح کی سنت ہے، اس کا کتنا فائدہ ہوگا. میں آپ کو تھوڑے سے فائدہ بتاتا ہوں. سب سے بڑا فائدہ نکاح کا کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کے بے شمار فائدے ہیں. اب آگے دیکھیے سنت کا دوسرا فائدہ. پہلا فائدہ دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کی فائدہ. اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنت کا فائدہ یہ ہے کہ جنت تک راستہ دکھا دیتی ہے، جنت تک پہنچا دیتی ہے. ہر سنت جنت تک پہنچا دیتی ہے. تو ایک یہ فائدہ. دوسرا فائدہ سنیے، ہمارے حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامد برکاتہم، ہم ان کی خدمت میں گئے یہاں کراچی سے وہاں سرگودا. تو کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں اور آپ 4 شادیوں کی دعوت بھی دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو اس نے کہا میں تمہیں اور تو نہیں، دور کی بات نہ جائے، آج کا فائدہ بتاتا ہوں. کہ میرے پاس تو سینکڑوں مہمان آتے ہیں یا درجن مہمان آتے ہیں، میرے پاس ایک آدھ مہمان تو آتا نہیں. جب بھی کوئی آتا ہے 40 50 20 30 10 15 وغیرہ وغیرہ. کہنے کہ آج ہی میرے گھر میں 50 مہمان ہیں. کہنے کہ دیکھو اگر 50 مہمان میرے گھر میں آ جائے، میری بیوی ایک ہوتی تو کتنی دیر لگتی کھانے میں یا ناشتے میں. وہ ناشتے کی بات کر رہے تھے تو کتنے گھنٹے لگ جاتے، پھر بھی ناشتہ پورا نہ ہو رہا. کہنے کہ میری 4 بیویاں، ایک نے سالن بنا لیا جلدی جلدی، انڈے ونڈے تل لیے، ایک نے چائے بنا لی ہے جلدی جلدی، ایک نے آٹا گوندھ کے توا چڑھا دیا، اور ایک پیڑے بناتی رہی. کہنے کا یوں ناشتہ تیار ہو گیا، 50 بندے نمٹ گئے. کہنے کہ یہ 4 شادیاں نہ ہوتی، میری 4 بیویاں نہ ہوتی تو میرے کئی گھنٹے ضائع ہو گئے. یہ پہلا فائدہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت فائدے. ہمارے نے گھمن صاحب نے عجیب بات بتائی. کہنے کہ میاں آپ کو ایک اور فائدہ بتاتا ہوں شادی کا، زیادہ شادی کا. بندہ بوڑھا نہیں ہوتا، بڑھاپے کے اثرات ختم کر دیتی ہیں شادیاں. یعنی کیسے؟ چونکہ بیویاں 3 ہیں یا 4 ہیں تو ہر بیوی کے پاس ایک چاہے گا میں اچھا بن کر جاؤں، اور جب بندہ اچھا بنتا ہے تو نفسیاتی اعتبار سے مضبوط بھی ہوتا ہے. اب اس پر بڑھاپے کے اثرات صاف ظاہر ہے. وہ ایک دوست نے مثال سنائی، سعودی عرب کا ہے. اس نے کہا ایک دوست نے رشتہ بھیجا دوسرے دوست کے پاس کہ یار آپ کی بہن کا رشتہ میں لینا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھائی میں اپنے گھر میں بات چلا دیتا ہوں، میری بہن بھی خود اس کو کہہ دیتا ہوں، امی کو کہہ دیتا ہوں، ابو کو کہہ دیتا ہوں، وہ جانے ان کا کام جانے. ٹھیک ہے. ابھی گھر میں بات چلا دی تو اس کے گھر والوں نے کہا ہم اس کو چیک کریں گے. اس بہن کو بھی بتا دیا، اس بہن نے خود اس کو چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا. اب یہ کاروبار کرتا تھا، بڑا کوئی شاپنگ مال تھا اس کا. شاپنگ مال سے مراد کھڑکیاں، دروازے، اس ٹائپ کی چیزیں تھیں، اور یہ خود بیٹھتا تھا دفتر میں روزانہ. اب یہ برقع پہن کر پہنچ گئی. یہی بہن جس کا اس نے نکاح بھیجا تھا، اس کو پتہ نہیں کہ وہی ہے جس کا میں نے رشتہ بھیجا ہوا. یہ سعودی عرب کی بات ہے. اب یہ گئی، اس نے کہا ہمیں جو کھڑکیاں چاہیے 50 کھڑکیاں چاہیے، اور مجھے 25 دروازے چاہیے، اور روشن دان چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اس کی بھی رال ٹپکتی. صاحب اتنا بڑا آرڈر ہو تو رال ٹپکتی ہے. تو اس نے کہا آپ خود دکھا دیجیے مجھے، کیونکہ بڑا وہ جس طرح شاپنگ مال ہوتا ہے اس طرح اس کا وہ تھا.
स्टोर नुमा था बड़ा, डिस्प्ले सेंटर कह दें या उसको कुछ भी कह दें या कारखाना कह दें, कि मुझे आप खुद दिखाइए कि अच्छी चीज़ क्या है। तो कहने जब उठने लगा, अल्लाह ऐसे उठने लगा, तो अब समझ गई कि इसकी हड्डियाँ खाली हैं। अब इसने जहाँ ये बैठा हुआ तो उसे दूसरे कोने पर कहा वो जो रखे हुए दरवाजे खिड़कियाँ उधर मुझे दिखा। अब उधर चला गया, फिर वहाँ से कह लगा वो जो उस कोने में रखे हुए मुझे वो भी दिखा दो। अब इधर आ गया, इसलिए फिर तीसरे वो जो कोना है उधर जो रखे वो भी। जब ये तीसरे कहने का जाओ दफा हो जाओ, थका दिया मुझे, क्या मैं इसी के लिए बैठा हूँ? मैं तो चल भी नहीं सकता, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, मेरे गोडे में दर्द है, मेरे हड्डियों में दर्द है, मेरी पसीने में दर्द है, मेरी ये तो चला चला कर थका दिया, लेना है लो, नहीं लेना ना लो। अभी चुप करके हंसती हुई निकल गई, चली गई। अभी कुछ दिनों के बाद अपने दोस्त को कहता है ये सऊदी, दोनों सऊदी, यार वो आपने आपके घर में मैंने रिश्ते की बात की थी और आपने भी वादा किया था मैं बात करूंगा, तो क्या हुआ? तो बड़ा हंसा, उसने कह का लगाया, उसने कहा रिश्ता देख लिया हमने। तो कैसे? उन्होंने कहा आपके पास कोई औरत आई थी कि मुझे इतनी खिड़कियाँ चाहिए, इतने दरवाजे चाहिए? उसने हाँ जा रही थी। कहने को मेरी बहन थी जिसको खुद आपने रिश्ता भेजा था। और जब आप उठने लगे तो आपने वो चीखना अल्लाह ये जो अंदाज में करने लगे, और फिर उधर गए और फिर 2-3 जगह पर आपको घुमाए तो आप तैश में आ गए, आप गुस्से में आ गए, आप डिप्रेशन का शिकार हो गए, आप लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो उसने कहा जो 2 मिनट बर्दाश्त नहीं करता वो जिंदगी भर कैसे बर्दाश्त करेगा? तो उसने कहा मेरी बहन ही थी जिसका निकाह के लिए आपने पैगाम भेजा था, उसने इनकार कर दिया कि इस बंदे के साथ मैं निकाह नहीं करती, इस बंदे के साथ। तो मौलाना इलियास घुम्मन साहब ने अजीब बात फरमाई, कहने लगे ये जब बंदा निकाह करता है ना तो खुद बुढ़ापा असरात या तो खत्म हो जाता है या